اب آئیے اللہ کے بعد دوسرا حق ہم پر ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بدولت ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی، ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ سے ملی، ان کو ان کے ماں باپ سے ملی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں ہیں، آپ کے صحابہ کی، محمد رسول اللہ والذین معہ کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، تب یہ دین پھیلا تھا اور تب یہ دین غالب ہوا تھا۔ ان کا کیا حق ہے ہمارے اوپر؟ ویسے میں ساری حقوق تو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے رسول، 5 مرتبہ آیا ہے، جن میں سب سے نمایاں آیت یہ 2 آیتیں تو اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ملک عرب اور قوم عرب کی حد تک تو پورے کر دیے، باقی دنیا کے لیے اس وقت بھی اور آنے والے ہر انسان کے لیے یہ فریضہ رسالت امت کے کندھے پر ڈال گئے، جبکہ آخری حج میں گواہی لے کر الا هل بلغت اور جواب مل گیا انا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ بوجھ میرے کندھے سے تمہارے کندھے پر آ گیا۔ تو اگر ہم امتی ہیں تو مقروض ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے کم سے کم 2 تقاضے۔ پہلا تقاضا تو یہ قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے۔ اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ اے اللہ ان کے حوالے تھا کام، یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے۔ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَّا إِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اب پہنچاؤ اسے۔ تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا، اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ انعام کی آیت اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا، لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امت ہی پہنچائے گا۔ نمبر 2، یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے ہمارے کندھے پر، اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہے، دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے، کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے، مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے، وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی فرینچ ریولوشن کبھی بولشوک ریولوشن، یہ سب کاہے کے لیے؟ ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر، ظلم سے ایکسپلائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو۔ جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے، اگر واقعتاً سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے ہم، تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی۔ گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے، اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے۔